السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، عزیزان گرامی، میرے محترم بزرگوں، بھائیو، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے مانگیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تم اپنے رب کو پکارو چپکے آہستہ آہستہ۔ اللہ تبارک و تعالی کو پکارنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو ان کے ناموں کے ساتھ پکاریں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تبارک و تعالی کے بہت سارے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالی کو پکاریں۔ لیکن جب ہم اللہ تبارک و تعالی سے مانگیں تو اللہ تبارک و تعالی سے وہ دعائیں مانگنی چاہیے جو حضرات انبیاء علیہم السلام نے اللہ سے مانگی ہے۔ تو میرے بھائیو، آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم انبیاء علیہم السلام کے دعاؤں کا بیان انشاءاللہ کریں گے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام نے کون سی دعا کس وقت میں اور کیسے حالات میں مانگے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان دعاؤں کو قبول کیا اور ان کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نجات عطا فرمائی۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، ایک دعا ہے کہ ہم اپنی زبان میں مانگیں، ایک دعا ہے کہ ہم انبیاء کی زبان میں مانگیں۔ انبیاء چونکہ معصوم ہوتے ہیں، ان کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، اور ہم چونکہ گنہگار ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، ہم سے لغزشیں بھی ہوتی ہیں، ہم گناہ بھی کر جاتے ہیں، ہم نافرمانیاں بھی کر جاتے ہیں، اور ہمیں اپنے دعاؤں پر اتنا یقین بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور یاد رکھنا، دعا اس وقت قبول ہوتی ہے جب بندہ یقین کے ساتھ مانگے۔ اور ہم جن دعاؤں کا ذکر آج کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، جن دعاؤں کا تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ان دعاؤں کا تعلق انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہے، اور انبیاء علیہم السلام نے جو دعائیں اللہ تبارک و تعالی سے مانگی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے وہ دعائیں عطا فرمائی ہیں۔ ان انبیاء علیہم السلام میں سے سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے پیغمبر سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہے، اور سب سے آخری پیغمبر ہمارے اور آپ کے آقا سرکار دو جہاں فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اب میرے بھائیوں، میں انبیاء علیہم السلام میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کرنے چلا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہیں گے، تم دونوں جنت میں رہو گے، اور جنت کی ساری نعمتوں کا استعمال کرو گے۔ جنت میں جتنی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کا وافر طریقے پر آپ استعمال کر سکتے ہو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَ، مگر اس درخت کے قریب مت جانا، اس درخت کے قریب جاؤ گے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اس لیے اس درخت کے قریب مت جانا۔ شیطان نے پھسلایا، شیطان نے بہکایا، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا، شیطان نے ان دونوں کو بہکایا، وہ دونوں بہک گئے، وہ دونوں پھسل گئے، جس کی وجہ سے اس درخت کے قریب ہو گئے۔ جب اس درخت کے قریب ہو گئے تو اللہ نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ اب ہم تمہیں زمین پر اتارنے والے ہیں، اب تم زمین پر اتر جاؤ۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے ایک وقت متعین تک وہاں رہنا ہے، اور اس زمین کو میں نے تمہارے لیے مستقر بنا دیا، ٹھہرنے کی جگہ بنا دی۔ اب آدم علیہ السلام سے ایک خطا ہو گئی، آدم علیہ السلام سے ایک لغزش ہو گئی، آدم علیہ السلام سے ایک
ایک بھول ہو گئی، اب اس بھول کی پاداش میں اس بھول کو معافی مانگنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے 300 سال تک روتے رہے۔ ذرا سوچیں میرے بھائیوں، انبیاء علیہ السلام سے ایک چھوٹی سی لغزش، حالانکہ وہ گناہ نہیں تھا، کیونکہ نبی سے گناہ نہیں ہوتا ہے، انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا، انبیاء گناہ نہیں کر سکتے ہیں، ان سے خطائیں ہو سکتی، بھول ہو سکتی ہے، غلطیاں ہو سکتی، گناہ نہیں ہو سکتا، اللہ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ تو حضرت انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت آدم علیہ السلام سے ایک خطا ہو گئی، ایک لغزش ہو گئی، ایک بھول ہو گئی۔ اللہ نے جس چیز سے کرنے کو منع کیا تھا، بھولے سے کسی کے بہکاوے میں آ کر، شیطان کے بہکاوے میں آ کر، شیطان کے پھسلانے میں آ کر، شیطان کی بات مان کر اس کام کو کر لیا۔ روایت کے اندر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس شیطان انسانی شکل میں آیا، کیونکہ وہ جنت میں انٹر نہیں ہو سکتا، تو باہر ہی انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے دماغ کے اندر فطور پیدا کرنا شروع کیا، اور یوں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس درخت سے قریب جانے سے منع کیا ہے، وہ درخت کا پھل ایسا ہے کہ اگر اسے کھا لو گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے، اور اگر نہیں کھاؤ گے تو کبھی بھی نکل جاؤ گے۔ حالانکہ یہ ایسی بات نہیں تھی، شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی، اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام سے یہ غلطی ہو گئی۔ جب یہ غلطی ہو گئی اور زمین پر اتار دیے گئے، تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے سامنے 300 سال روئے ہیں، ایک دن 2 دن نہیں، ایک ہفتے 2 ہفتے نہیں، ایک مہینے 2 مہینے نہیں، ایک سال 2 سال نہیں، بلکہ پورے 300 سال روئے۔ اور روایت کے اندر ہے جب تک اللہ نے معافی کا پروانہ نہ دے دیا، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے چہرے کو آسمان کی طرف بھی نہیں اٹھایا۔ قصص النبیین میں ہے کہ 300 سال تک آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، اور اللہ سے مانگتے رہے، روتے رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے رب نے آدم علیہ السلام کو چند کلمات سکھائے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، ان کلمات کے ذریعے سے جب آدم علیہ السلام نے رب کو پکارا، اس کلمات کے ذریعے سے جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ کیوں قبول کر لی؟ فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، کہ اس لیے کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلمات کا ذکر دوسرے پارے کے اندر کیا ہے، پارہ نمبر 8 کے اندر سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو دعا حضرت آدم علیہ السلام نے سیکھی تھی، جو دعا اللہ سے مانگی تھی، وہ دعا کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اپنے آپ پر ظلم کر لیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، یقیناً ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ معافی مانگنے کا انداز دیکھیں، پہلے یہ کہہ رہے کہ اللہ یقیناً ہم سے خطا ہوئی ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے، اپنی غلطی کو مانا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے خطا ہوئی ہے، چاہے بھول کر ہوئی ہو، کسی کے بہکاوے میں آ کر ہوئی ہو، مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے۔ تو انسان کہتے ہی ہے اسے کہ جس سے غلطی ہو جائے، جس سے خطا ہو جائے اور اس خطا کو وہ مانے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اس کو انسان کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام یہ کہہ رہے ربنا ظلمنا انفسنا، ہم سے خطا ہوئی ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے اپنے جان پر ظلم کیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اب امید ہے تو مجھے معاف کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ان الفاظ کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لیتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے، حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں الہ العالمین، عرش پر جو تو نے ایک نام لکھا ہے محمد الرسول اللہ، اس محمد کے صدقے ہماری دعا کو قبول کر لیں۔
تواریخ کی کتاب میں ہے کہ اللہ نے پوچھا اے آدم یہ محمد کون ہے؟ کہا اے اللہ تو نے اپنے نام کے ساتھ جن کا نام جوڑا تو میں نے سمجھا شاید یہ کوئی بہت معزز بہت مقرب تیرا ہوگا، اس لیے میں نے ان کا نام لیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تیری ہی اولاد میں سے تیری ہی نسل میں سے ایک پیغمبر ہے جس کی تمہیں تصدیق کرنی ہے اور تمہیں اپنی قوم کو بتانا ہے کہ میرے بعد آنے والا آخری پیغمبر، اس کی تصدیق کرنا، اس کی مدد کرنا۔ یہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے مانگتے ہیں اس دعا کے ذریعے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا وترحمنا، ہم پر رحم فرما، وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ہم ان دعاؤں کا اہتمام کرنے والے بن اور ان دعاؤں سے اللہ سے مانگے۔ ان کے ذریعے سے جب ہم اللہ سے مانگیں گے اور یقین کے ساتھ مانگیں گے اور یہ اس کو استحضار میں رکھے کہ اللہ یہی دعا حضرت آدم علیہ السلام نے مانگی تھی، تو نے اسے معاف کر دیا تھا، اللہ آج آدم کی اولاد تجھ سے مانگ رہی ہے، اے اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، اے اللہ ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، ہم سے بھی غلطی ہوئی ہے، ہم سے بھی خطا ہوئی ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو معاف نہیں کرے گا، اگر تو رحم نہیں کرے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں، میں خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جاؤں گا۔ ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں انشاءاللہ، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ دوسرے بیان میں انشاءاللہ کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔